ہنسی روک کے دکھاؤ۔ اف اللہ، کیا غضب کی فیلنگ تھی جب فوجی نے کہا آپ کے پاس فون ہے؟ ہائی میں مر جاواں، میں سمجھی شاید نمبر دے گا۔ میں بھی جٹ سے بولی جی ہے، پر اس ٹائم ساری فیلنگ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب وہ بولا تو باجی باہر ہی جمع کرا کے جاؤ، اندر لے جانا منع ہے۔ رپورٹر آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی زہر کھانے سے۔ رپورٹر لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی کھا نہیں رہا تھا۔ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ وائرس پھیل رہا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، باہر نکلتے وقت صرف ماسک اور گلوز پہن لیں تو کافی ہے۔ باہر جانے پر اس شخص نے دیکھا کہ دوسرے لوگ پینٹ اور شرٹ بھی پہنے ہوئے تھے۔ سردار نے بیٹے سے پوچھا کہ 8 ضرب 9 کتنا ہوتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا 78۔ سردار نے بیٹے کو شاباش دی اور انعام میں ایک چاکلیٹ دی۔ پاس بیٹھا دوست حیرانی سے بولا کہ 8 ضرب 9 کا جواب تو 72 ہوتا ہے اور آپ نے 78 پہ ہی انعام دے دیا۔ سردار ہنس کر بولا پہلے نالوں بہت فرق ہے، پہلا تے 99 دسدا سی۔ سچی یاری سب پہ باری۔ کسی گاؤں میں 5 دوست رہتے تھے جن کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ شہر آئے اور دوپہر کا کھانا ٹھیک ٹھاک مزے سے لطف اٹھاتے ہوئے کھایا۔ پھر جب بل دینے کی باری آئی تو سب ایک دوسرے سے کہنے لگے یار بل میں دوں گا، دوسرا نہیں میں دوں گا، ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر یہ طے پایا کہ ہوٹل کے گیٹ ایک ایک چکر لگائیں گے اور جو دوڑ کر واپس گیٹ پر پہلے پہنچے گا وہی بل دینے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگا۔ یہ سارا منزل ہوٹل کا مالک دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی دوستی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آنکھوں میں پانی آ گیا کہ اس دوڑ میں اتنی گہری دوستی ہے پانچوں میں۔ خیر دوڑ شروع ہوئی، ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک پانچوں کا گیٹ پر پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک سردار پاؤں میں رسی باندھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ سردار خودکشی۔ آدمی وہ تو گلے میں پہن کر ہوتی ہے۔ سردار وہاں ہی ڈال کر کر رہا تھا، میرا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ مراسی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 2 دن بعد کی جنگ شروع ہوئی اور مراسی کے ہیلمٹ پر گولی لگ گئی۔ مراسی گن پھینک کر بھاگ گیا اور بولا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مریض مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر یہ بیماری نہیں ہے، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کر بیٹھا تھا۔ ایک دوست نے سینڈوچ کی تصویر اپلوڈ کی اور لکھا آؤ ناشتہ کریں۔ شوہر نے کمنٹ لکھا واو بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے وہ کمنٹ پڑھ لیا اور ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بیوی نے شوہر سے پوچھا دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤ گے یا فیس بک پر؟ ایک مقدمے میں جج نے ملزمہ سے پوچھا تمہیں اپنے شوہر کو چائے میں زہر ملا کر دیتے وقت ترس نہیں آیا؟ ملزمہ آیا تھا جب اس نے دوسری پیالی مانگی تھی۔ پپو امی جی اگر کوئی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر ساتھ والوں کے صحن میں جھانک رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امی غصے سے کتنی بری بات ہے، تم اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو سیڑھی کھینچ لینا۔ پپو جی میں نے ایسا ہی کیا تھا، ڈیڈی جی نیچے گرے ہوئے ہیں، چل کر انہیں اٹھا لیجیے۔ مریض ڈاکٹر سے آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں نہیں ملی۔ فیصلہ بازی ڈاکٹر لو کر لو گل، اوئے ماما اوتے میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور ہوئے اور نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، خوش کر خان، رحم کر خان۔ آدمی اپنے دوست سے یار میں اپنی بیوی کی وجہ سے دوزخ میں جاؤں گا، مجھے روز اس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ دوست وہ کیسے؟ آدمی وہ روزانہ تیار ہو کر پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں تو مجبوراً بیوٹیفل کہنا پڑتا ہے۔
لڑکی: میرا موبائل زیادہ وقت میری امی کے پاس ہوتا ہے۔ لڑکا: اور اگر ہم پکڑے گئے تو؟ لڑکی: نہیں پکڑے جائیں گے۔ لڑکا: کیوں؟ لڑکی: کیونکہ میں نے تمہارا نمبر بیٹری لو کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ جب بھی تمہاری کال آتی ہے تو امی کہتی ہیں یہ موبائل چارج پر لگا دو۔ ایک آدمی اپنے دوست سے: تیرا بھائی آج کل کیا کر رہا ہے؟ دوست: ایک دکان کھولی تھی پر 6 ماہ سے جیل میں ہے۔ کھولی تھی؟ آدمی حیرت سے: وہ کیوں؟ دوست: دکان ہتھوڑے سے کھولی تھی۔ میاں بیوی ہونے والے داماد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر نے کہا: لڑکا اچھا ہے، کھلی رنگت، اونچا قد، فرمانبردار اور ناک نقشہ بھی اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا: لیکن اس میں ایک خرابی ہے، جب ہنستا ہے تو اس کے لمبے دانت باہر آ جاتے ہیں اور چہرہ برا لگتا ہے۔ شوہر نے کہا: تم خواہ پریشان ہوتی ہو، اپنی بیٹی سے ذرا اس کی شادی تو ہونے دو، پھر نہ اسے ہنسنے کا موقع ملے گا اور نہ لمبے دانت نظر آئیں گے۔ ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو پوچھا: اوئے چرسی، تو یہاں؟ چرسی جٹ سے بولا: صحیح مرچیں تو آپ کو تب لگیں گی جب مجھے جنت میں دیکھیں گے۔ ایک لڑکا دور گاؤں میں ایک گھر میں مہمان بنا۔ عورت نے کہا: بیٹا، آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے تو چاند کے پاس سو جاؤ۔ لڑکا: جی نہیں، ادھر ہی ٹھیک ہے۔ صبح ایک خوبصورت لڑکی اس کا ناشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکا: آپ کون؟ لڑکی: میں چاند۔ اور آپ کون؟ لڑکا: میں گدھے کا بچہ۔ شوہر اور بیوی کسی جگہ جا رہے تھے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے من کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا: اتنی جلدی؟ شوہر نے سردی کی وجہ سے بیوی کی شال اچھی طرح اوڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ دودھ والے سے دودھ لے کے جو ہی مڑا، پیچھے سے اسے دودھ والے کی آواز آئی: کیا بات ہے ڈارلنگ، کیا آج کچھ ناراض ہو؟ شوہر ہنستا ہوا بیڈ پر جا لیٹا۔ بیوی نیند بھری آواز میں پوچھا: ہنس کیوں رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا: ابھی بڑے مزے کی بات ہوئی، میں تمہاری شال اوڑھ کر دودھ والے سے دودھ لینے گیا تو اس نے پیار سے مجھے ڈارلنگ پکارا۔ میرا خیال ہے اس کی بیوی کی بھی شال تمہارے جیسی ہے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا: آپ کل اپنے گھر والوں سے مل سکیں گے۔ مریض: میں تو بالکل اکیلا ہوں، خاندان کے تمام افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر: مجھے پتہ ہے۔